زیارت کے حوالے میرا پھر وہ دل کرتا سی کہ میں وہ جڑے لکھے جو میں تمہیں پیش کرا تاکہ چلو 5 نہیں 6 جمعے ہو جائیں پھر پورا ہفتہ اس سے اللہ تعالیٰ نے تیاری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنا فضل جنوں چاہے عطا کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم والا ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. وہ جڑا فضل سی وہ بچوں ہی میں موتی کو دیتا ہے. قرآن و حدیث اور ائمہ دی اس دیدار دی روشنی میں تفسیر البیان امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ ملک شریفہ دے آخر ہوتے امام غزالی جڑے کہ حجت الاسلام نے بولو کی نے حجت الاسلام، اسلام کی حجت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منطقی بھی، فلسفی بھی، مفسر بھی، محقق بھی، معلم بھی اور فقط امام اور بہت بڑے حجت الاسلام، بہت کمال کی ہستی ہے. اور یہ وہ ہستی نے جنہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ناز کیتا ہے. یہ وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی بڑی معروف کتاب ہے احیاء العلوم، 4 جلداں وچ تحقیق دے نال 10 جلداں وچ آئی اور شرح دے نال 14 جلداں وچ آئی. بہت معروف کتاب ہے. امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے نال لکھتے ہیں، ذرا جملہ توجہ نال سماعت کرو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ الرسول، الف لام آ گیا نا، رسول خاص ہو گیا، یعنی ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لہ الخیار فی طواف العالم ما ارواح الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لقد رآہ کثیر من الاولیاء. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اختیار دیتا ہے کہ 4 ٹانگے عالم میں میرے آقا جتھے جان چھیڑے پھیلے جان جدو جان تشریف لے جا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لے آ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اختیار دیتا ہے. فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم لہ الخیار، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اختیار ہے. کس بات کا؟ فی اطراف عالم، پورے عالم میں، عالم دنیا کی گل کر رہا ہے، جتھے جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں. اور جان تے کلے جان، جان تے صحابہ بھی نال ہو، اس طرح بھی معلوم جا سکتے ہیں. یعنی جنوں چاہ خود دیدار کرو تے جنوں چاہ یار باغ دیدار عطا فرما دے. جنوں چاہ اپنے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دیدار عطا کر، اور جنوں چاہ شرم و حیا میں تیگ کر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار عطا کر دے. اور جنوں چاہ پیکرے صدق و صفا ایترے کرنار صاحب ذوالفقار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے آکے محبوب اپنا بھی دیدار کروا دے، نال علی المرتضیٰ کا بھی دیدار کروا دے. یعنی محبوب کی مرضی سے لگائی دے. امام حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں لقد رآہ کثیر من الاولیاء، اولیاء کی کثیر جماعت، قلیل نہیں تھوڑے نہیں،
میلاد شریف ساڑھے جملہ بڑا مشہور ہے، جن کی محفل ہو وہ محفل میں بولو ضرور آتے ہیں، سنے آتے ہیں، جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ضرور آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آئے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تشریف لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ لاہور خیار میرے انجار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیار عطا فرمایا ہوا ہے۔ جس محفل میں چاہے، جس جگہ پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، چاہے تو تشریف لا سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لائے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اب جس میں کرنا چاہے اس کو بات کرو فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سے مدینہ شریف دور نہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لاہور سے یا فیصل آباد سے مدینہ منورہ جائے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 گھنٹے، 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے 4 گھنٹے۔ اب جب محبوب تشریف لائے وہ ٹائم دوسری لفظ کتنا عرش پہ جائے تو اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ تو بڑی کمال کی بات کر کے فرماتے ہیں ایک قدم یہاں ایک قدم ادھر۔ اللہ تو اپنے ولیوں کے لیے مکان کو سمیٹ دیتا ہے، زمین کو سمیٹ دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سفر کیا کرو، کیوں؟ کہ رات کو زمین سکیڑ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے، سفر کب کیا کرو؟ رات کو۔ کیوں؟ زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے رات کو سفر کر رہے ہیں، زمین اپنی رات کو سفر کر رہے ہیں، زمین اپنی طرفیں کھینچ ذرا سکڑ جا، تاکہ سفر عرب کے قافلے رات کو چلتے تھے، رات کو سفر جلدی سمٹتا تھا، کیونکہ زمین کی طرفیں کھینچ دی جاتی ہے، زمین سکیڑ دی جاتی ہے۔ اب جن کے لیے زمین سکڑے ان کا تو سفر جلدی ہو گیا، جن کے لیے فاصلے کوئی نہیں۔ کچھ ہی بولیا کرو نا سبحان اللہ۔ جنہ وقت فاصلے کوئی نہیں، جنہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ واسطے فاصلہ کوئی نہ ہوئے، انہوں واسطے فاصلہ کیڑا ہے؟ میں اس پہ ایک مثال پیش کر دیں، بڑی توجہ لیں۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی جن کو جاگتے ہوئے 72 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے میں نے اس پہ تفصیلی بحث کی، آپ کو یاد ہو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے ایک خادم کا نام سی محمد بن علی، خادم کا کی نام سی محمد بن علی، ان فرمان لگے اج دل کرتا ہے کہ عصر دی نماز مکہ مکرمہ جا کے پڑھی، عصر دی نماز مکہ مکرمہ جا کے پڑھی۔ انہیں آخیا بھی گل تو بڑی اچھی ہے کہ ہم مکہ مکرمہ جا کے نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا پڑھا دینا تینوں میں مکہ مکرمہ جا کے، لیکن شرط ہے جنہ چر سیوطی جیوندا نہ پیا اُنہ چر دسنا نہیں کسی نے۔ شرط ہے تو نماز اتنے جا کے پڑھا گے سر۔ انہیں آخیا جی میرا بات ہے تھوڑی زندگی میں میں گل کسی نہ نہیں کرا گا۔ امام جعفر صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس پھر تیاری کر لیا جیسے دی نماز وعدہ تو پورا کرنا ہے میرا عقیدہ ہویا۔ انہیں آخیا جو معافی کرنا کرو میں وعدہ پورا کروں گا، بالکل تھوڑی زندگی اندر میں کس نہ گل نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا چل پھر تیاری کر لے، وضو کر لے۔ انہیں وضو کر لیا، فارغ ہو گیا۔ امام صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کر لے، جہی جگہ جو آپ نے چلنا سی فرمایا اتنے کھڑا ہو جا، اکھاں اپنی بند کر لے۔
امام شیوخی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ دینے نے فرمایا نہیں جناب 27 قدموں میں جنہاں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام مکے پہنچا سکتا ہے نبیاں دا امام او دے واسطے کیڑا ٹائم میں محبوب کرم فرما سکدے انہاں واسطے تے مشکل ہی کوئی نہیں جسے چاہ کر پھر بلا لیا جسے چاہ پھر نہ بلا لیا جسے چاہ کر پھر بلا لیا جسے چاہ گونج پڑنی چاہیے ذرا سارے سے مجھے دس دینا تو انہوں یاد رکھا ہے نالے زیارت کی بات ہو جائے تو نالے حوالہ پیش ہو جائے ایڈا تو آخر ہے نا میرے کے پڑھو اس کے نالے دلیل آ جائے تو نالے زیارت والی گل آ جائے کتاب کا رائے الطبقات الکبریٰ امام عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے جمعے میں نے گل دسی سی نا امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 8 ساتھیاں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بخاری شریف پڑھی سی سبحان اللہ یاد ہے تو پچھلے جمعے میں گل دسی سی اور جڑی دعا پھر ختم بخاری ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس دعا کا ذکر بھی امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے گل یاد ہے نا تو یہ ہوئی امام شرانی رحمۃ اللہ تعالی ہے انہاں دی کتاب الطبقات الکبریٰ اس دی صفحہ نمبر 410 صفحہ نمبر 410 دوسری کتاب افضل الصلوات علی سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم امام یوسف اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا صفحہ نمبر 123 1 2 3 سبحان اللہ دو کتابوں کے حوالے لگا کر بہت بڑے سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بزرگ حضرت امام ابو الوہاب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کرتے سن پہ تقریر سبحان اللہ آپ نے تقریر میں ایک شعر پڑھا ہے وہ شعر کی سی یہ شعر بھی انہوں نے اپنے محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین الحجر یہ مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تے ہے لیکن بشرا ورگے نہیں سارے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے لیکن پتھر ورگا نہیں نہ چمک تھوڑی دمک تھوڑا ٹاؤ
ایک وقت ہے سارے پتھروں میں محمد بشر لا کالبشر. آپ نے فرمایا کہ ہو سکے تو سارے پھر نہ مل کے پڑھو گے. امام شیرانی نے فرمایا کہ سب مل کے پڑھیں گے. سب نے پڑھا, پورے مجمع نے پڑھا, بڑی کوکدار آواز سے پڑھا. امام شیرانی فرماتی ہے میں رات کو سویا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لائے. ساتھ میں نے کہا نا زیارت کی بات ہو جائے گی اور ساتھ دلیل آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاذلی کچھ شیر تو پڑھے ہے محمد بشر لا کالبشر بل هو یقوت بین الحجر. سانو بڑا پسند آیا ہے. جی ساڑھے 8 سالوں کے چلتے رہتے ہیں نا, یہ پسند نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایویں زبانہ تو نہیں ہوتے. بڑا پسند ہے سن تے شاذلی مبارک یہ تھوڑے واسطے کہ تانوں تے جنہ تہاڈا مل کے پڑھیا ہے اللہ نے سب دے گناہ معاف فرما دیے. پڑھن کا کوئی فائدہ ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ تم کتاباں دے حوالے نال میں تمہیں دسیا طبقات الکبریٰ امام شرانی اور افضل الصلوات علی سید الصلوات امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. نالے زیارت ہوئی تے نالے شیر قبول ہویا. تے امام شرانی فرماندے نے میری جدوں بھی کوئی محفل ہوتی سی نا, جدوں بھی مجلس ہوتی سی, محفل ہوتی سی, زندگی میں آخری محفل بھی ایسی نہیں کہ میں شیر نہ پڑھیا ہو. یعنی پھرتے زبان بن چکیا سی اور حفظ جاں بن چکیا سی. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا سی. پڑھو میرے نال چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی قبول ہے. ہو سکتا ہے اس بابر زیارت ہو جائے. محمد
گل کر لی. پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنا قادیانی دجال جھوٹا قذاب کاڑا کہ انا فال بیٹھ رہا ہے ادھر رگڑا کھڑے میں مناظرہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا جنہوں تیرا دل ہو پھر وہ فرار اختیار کر کے پھر میرے شاہ صلی اللہ لاہور پہنچ کے مناظرے واسطے. لیکن کانا دجال کافر مرتد اس کا بالکل ہمت نہ ہوئی کہ لاہور آ سونی پڑی ایک دن آپ نے مجھے فون فرمایا کہ رضوی میرا دل کرتا تینوں ملن دے. میں کہا ضرور جدوں تھوڑا دل ہوئے تشریف لے تشریف لے ماشاء اللہ اکبر. پھر انہوں نے آخیا جی میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا میں تحریری مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا دے واسطے بھی میرے لیے حاضر ہے تحریری کرنے کے واسطے بھی حاضر ہے. آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا پھر مناظرہ انج ہوئے گا تم ہی قلم رکھ دیں کہ میں بھی رکھ دیں قلم تم ہی آ کے لکھ دیں میں بھی آخا گا لکھے جدا قلم توڑ کے آپ نے لکھا لگ پڑے وہ سچا ہوئے گا جدا قلم والی کام نہیں بنے سہارے اتنے ایڈی بڑی گل کر چڑی. سبحان اللہ کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے گھر دیا نا وہ پھر محنت کی گل میں نہ لگے مجھے کسی اور سارے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ مصطفیٰ کا سارا کافی ہے. مجھے پتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارہ کرنے کی وجہ سے قلم حرکت میں آ جائے گا. قلم حرکت میں آئے گا. یہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. آپ نے عصر کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے گولڈا شریف مسجد تو باہر تشریف لے آئے. 2-3 بندے آپ نے جانے دیکھے. فرمایا کدھر ہونا کہ جی مدینے انہیں کہ مدینہ ادھر دے مدینہ تو ادھر ہے. انہیں کہ جی اسی گجرات والے مدینے چلے ہیں مومٹی پور مدینہ. آپ نے فرمایا وہ بولے ہو اس مدینے جاؤ جیسے بگڑیاں بڑھتی ہیں جاؤ جیسے قسمت سمجھتی ہیں. وہ کہنے لگے جی غریب بڑے لوگ آ کے ماڑے جی ہیں ماہر ساتھی ہیں جیسا جی کیوں جا سکتے ہیں سارے کو تو شاہی کوئی. آپ نے فرمایا پروگرام ہے جناب مدینہ شریف تو کون پڑھا پہ ہے محبوب دادا کدھر دل کرتا جانا. آپ نے فرمایا پھر پروگرام ہے تو کرو مدینہ شریف پر منہ چھٹو گجرات والے مدینے محبوب والے مدینے منہ کرو منہ کر لیا. تاجدار دوڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا مدینہ منورہ روک کر لو. جدھر روک کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کر لو. جدھر آنکھیں بند کر لیا فرمایا سارے
سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل راستدار مصطفیٰ کام گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ تے اج یار مزار مصطفیٰ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضر ہوئے بیٹھیاں بیٹھیاں نیند آ گئی نیند آ گئی آپ ویندے کی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ دے عرش دے تھلے ہاں تو صرف سبحان اللہ کہو بس آواز بلند بولو سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتوں لنگے تو نہ ویکھے آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا پیا کس نے گلا کر دے جی بندہ بڑبڑا نہیں جاتا کیونکہ ویکھنا والا آشودا میں گلا کر دے گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حفیظ حضرت عمر پاک نے موٹا پھڑ کے لایا انہوں نے جناب اٹھے صدیق پاک نے اکھاں کھولی عمر نہ ہی جگاندو تے چلتا جلوہ یار سامنے عمر نہ ہی جگاندے اور میں کوئی گل دسو وہ تسی سدھا گلاں کر دو کہ میں تے اس پاسے جگا دیتا ہے انہاں کہ میں گلاں کیڑا کسی اور نہ کرتا سبحان اللہ میں گلاں کسی اور نہ تھوڑی کردا سامنے اندر گل دسو تاجدار اسلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں جس نے میری آنکھ لگی روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نیند آ گئی میں نیند آ گئی میں کی میں نہ پیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال عرش الہی دے تھلے آ کہ میں ویکھیا کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے عرش الہی دے تھلے اللہ دی بارگاہ وچ رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت نو بخش دے اے انتظام کر رہے میں اسی نماز دے کاجر والیا وہ تو حال چھڑے والیا اللہ دیا زلفر والیا آمی جن والیا المشرا دے سینے والیا اللہ والے پورے پورے پھوالے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انیا تو انتظام کر دے بس کرے نماز دے کاجر والیا اس واسطے اللہ تواڈیاں امیداں پوریاں فرما دے گا اللہ تواڈیاں امیداں پر لے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا ماتا میں سرکار دل کر رہا پیا اچانک آواز ہو لگ گئی بخش دیتا گیا ہے بخش دیتا گیا ہے بخش دیتا گیا ہے حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر پھر کی ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے عمر اتنی کم میں نے سنی ہے کہ تو سن میں جگا دیتا ہے اور پتہ نہیں امت کتنی بخشی گئی ہے 4 نے بخشی گئی ہے یا 8 نے بخشی گئی ہے یا 12 نے بخشی گئی ہے یا کتنی بخشی گئی ہے اب میں نے کہا تو سر سن کوئی نہیں ہوئی اتنی کم ہوئی اگر نائی کرے صفاقتی کرے ختم ہونے قریب ہے اچانک روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہو لگ گئی امت ساری بخشی دی گئی آج جڑے کوئی گناہ شنا کرنے والے نے انہوں نے جنت کی سزا لگے گی تو بل آ کر پھر جنت میں منافق تے کافر ہمیشہ جنت میں انہوں نے کوئی چھٹکارا نہیں جڑے گناہ کرنے والے ہوں گے بل آخر جان کے جنت میں لیکن یہی ہوتا ہے کہ وہ سبق نہ یاد کیا پھینی جی لگتی رہنا اسی کلاس میں کہ قیامت رو یہ منظر ہو رہا ہے کہ رحمت میرے رسول کی واجہ مار دی رحمت میرے رسول کی میرا بابا سے بلا رحمت میرے رسول کی واجہ مار دی رحمت میرے رسول
بغداد شریف کے اندر ایک تاجر بڑا بہت بڑا تاجر لیکن دن پھر گئے مال کوئی نہیں کول یہ کو قرضہ لے یہ کو لے یہ کو لے تینوں 3 مہینے دے دیا گا تینوں 6 مہینے دے دیا تینوں سال میں دے دیا گا اتنے جی میں ہے نہیں کہ میری ضمانت کتنے دینی ہے انہیں آخیا کوئی ضامن دے دے تینوں چھڑ دیں انہیں آخیا جی ہور تو ضامن کوئی نہیں تو میری ضمانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ضامن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم القول القدیم امام محدث صحابی رحمۃ اللہ پڑھو در المنضود پڑھو امام ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ درار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درود شریف دی فضائل دی عربی دی کتاب قرآن ائمہ دی چڑی بھی پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اجرا دے کے جی میرے ضامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا بیچارے چلا جا گھر آیا بڑا پریشان بڑا ہی پریشان بی بی کہنے لگی بھی خیال ہے کیوں ایڈا پریشان ہے انہیں آخیا کہ پیسے باقی تو ماڑے بندے سن انہوں نے آدھا سب یار دے دیا گا گزارا چلتا سی ایک بچ تگڑا سی انہیں آخیا بھی میں تینوں یہ کرا دینا وہ کرا دینا اس واسطے میں پھنس گیا تو میں ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی تو انہیں تا میرے چڈیا ہے تو انہوں نے چڑھنا نہیں سی اج میں جیلے جانا سی انہیں کہا پھر تو پریشان کیوں وہ جنہیں ضامن سرکار ہو جانا تو تو ایڈی بڑی ضمانت دے کے پریشان ہے رات ستا رات ہوئی سو گیا خواب اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا فرمایا ضامن میرے بنایا ہی کہ پھر بھی پریشان ہے کتنا قرضہ ہی ہوتا دینا جی 500 دینار 500 دینار آپ نے فرمایا کہ فقط دا وزیر ہے نا بادشاہ دا وزیر تو سویرے اٹھ کے ادھر ہو جائے انہوں دسی بھی مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجے تے جے تیرے کو منگے دلیل کہ تیری گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے تو انہوں دلیل کے طور پہ یہ دسی کہ تم ہر روز سون لگیا 1000 باری دروشی پڑھ کے سو لے وزیر کی سواری تیار سے وہ کتنے چلا سے یہ بھی پہنچ گیا میں نے بھیجا گیا ہے وزیر پوچھنے لگا تو لیا کہ نہیں وہ کہنے لگا کہ میں نے نہ لیا جا کوئی نہ ہو گیا وہ ہوں میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر انہیں گل سنی سواری تو اترے انہوں اپنے کمرے میں لے گئے ادب والی جگہ پہ بٹھایا انہاں دونوں اکھاں دے درمیان بوسا دتا کیوں تیریاں اکھاں نے رات مدینے دے تاجدار دا دیدار کیتا کہنے لگا جی کوئی دلیل ہے تھوڑے کو کہ واقعی جی تھی گل کر رہے ہو سچی انہیں آخیا جی بالکل دلیل ہے وزیر آدھا پیش کرو دلیل کہنے لگا جی تھی سون لگیا ہر روز 1000 باری دروشی پڑھ کے سونتے ہو انہوں نے وزیر ویکو تو ہوں دے شرابی کبابی بدماش عیاش فحاش اور وہ وزیر دیکھو کل کو لکھا لگ گیا سے دروشی کی گنتی بیچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بشارت بھیجی ہے کہ کل بھی تواڈا پوری تعداد میں آیا ہے تے قبول بھی ہو گیا ہے اے دلیل وزیر تڑپ گیا کہنے لگا حکم کرو کہ بھی آئے ہو جی میرے تے قرضہ ہے 500 دینار تے میں تے ضامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تے انہوں نے حکم دیتا ہے کہ وزیر کو جا تے انہوں جا کے کہہ کے سرکار نے فرمایا کہ 500 دینار قرضہ میرا ادا کر
وزیر نے 500 دینار قرضے واسطے دیتا تے 500 دینار خرچے واسطے دیتا 500 دینار بیوی بچیاں واسطے دیتا 500 دینار گھر رکھن واسطے دیتا 500 دینار لیا اٹھ گیا سیدھا اس چودھری صاحب کے دروازے میں جناب آؤ عدالت قاضی صاحب کے سامنے میرے کو پیسے لاؤ وہ نہ ڈر گئے قاضی صاحب آتے نے پیسے لے لیا انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لیا میں نہیں لیا قاضی کہنے لگا کل 2 روپے کا نہیں ساتھ دیتا پیسے کیوں نہیں لے گئے کہنے لگا جو نہیں بجائے گئے اجرا حج میں سلطازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجاب اٹھائے میری کہا بندل میرے آقا تشریف لے آئے آپ نے فرمایا قرضہ چھاڑ دے میرے کو پیسے نہ نہیں وہ دیکھو پیسے نہ نہیں قاضی کہنے لگا جج کہنے لگا اگر یہ نہ ادا کر سکا تو میں ادا کر دینا سی کیوں اج راتی میں نے بھی میرے آقا صاحب جلوہ دکھایا فرمایا خبردار انہیں کوئی پیسے لے کے نہ نہیں پیسے جج کو اپنے کوئی ادا کروایا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے آج کی گفتگو کی آخری بات ایک شخص مدینہ منورہ مقیم مدینہ منورہ مقیم ساڈا بھی کبھی گھر ہو گئے تھے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ وچ جدو جان نکلے تو جنت البقیع وچ بس مدینے میں 2 گز جگہ دیجیے اور کچھ نہ شاہے بحر و بر چاہیے چٹا ان پڑھ وہ بزرگ مدینہ منورہ شریف رہن والا چٹا ان پڑھ قرآن پاک بھی کوئی نہیں سی پڑھی آندا میں روز سویرے سویرے جانا کرنا جاڑیاں دے سامنے کھلو جانا تے جا کے یہ عرض کرنا سونے لکھاں ہوندے نے خیر لے جاندے تے میں تے ایکو ہی خیر تواڈے کو مانگنا کہ مینوں قرآن پڑھنا آ جائے قرآن پڑھنا آ جائے آندے میں اپنے گھر میں ستا میری دعا قبول ہو گئی تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اندر تشریف